الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد. عزیز بھائیو، ویسے تو ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن کئی اعتبار سے ہم ایک دوسرے سے الگ ہیں. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے. لیکن سب کی سوچ یہی ہے، چاہے وہ جاہل ہے چاہے عالم ہے، سب کی سوچ یہ ہے کہ وہ سکون کی زندگی بسر کریں، راحت کی زندگی بسر کریں، مہنگائی سے چھٹکارا پائیں، رزق میں اضافہ ہو. سب کو رزق چاہیے، رزق میں اضافہ ہو. اور لوگ اس مہنگائی کی وجہ سے بہت خودکشیاں کر رہے ہیں. صرف ہمارے ملک پاکستان میں نہیں بلکہ اور بھی کئی ممالک ہیں جس مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اپنے آپ کی جان لے لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے. مہنگائی کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئی ہے. کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو مہنگی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. عزیز بھائیو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان تمام مسائل کا حل کتاب و سنہ میں موجود ہے. قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالی آج سے ہم رزق میں اضافہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. کہ قرآن و سنہ میں مہنگائی سے چھٹکارا پانے کے بارے میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، کیا احادیث بیان کی گئی ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے. بھائیو، غربت، ہر انسان غریب نہیں ہوتا اور ہر انسان امیر نہیں ہوتا. رزق ایسا چیز ہے کہ وہ انسان کو مل کے رہے گا. جو انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جتنا بھی لکھا ہوا ہے رزق، اللہ تعالیٰ اس انسان کو مرنے سے پہلے اس کا رزق عطا کر دیں گے. اور عزیز بھائیو، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے. قرآن میں کیا بیان کیا؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ جسے چاہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے، ان گنت لا تعداد رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ جب انسان کو رزق دیتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے. قرآن میں ایک جگہ پہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. عزیز بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہم مہنگائی سے چھٹکارا پائیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کا استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ استغفار کے بارے میں فرمایا. ایک جگہ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہم مہنگائی سے چھٹکارا پائیں، راحت کی زندگی گزاریں، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. ایک دفعہ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ میرے رزق میں اضافہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے آگے سے فرمایا کہ استغفار کرو. پھر اس آدمی نے سوال پوچھا کہ میرا ایک باغ ہے، وہ پھل بہت کم دیتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا استغفار کرو. پھر اس نے کہا کہ میری اولاد کی کمی ہے، میری اولاد نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا استغفار کرو. اس نے کہا
کہ میں نے آپ سے جتنے بھی سوال پوچھے آپ نے یہی کہا استغفار کرو. تو انہوں نے آگے سے کہا کیا تم نے قرآن میں نہیں دیکھا, قرآن نہیں سنا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب کا استغفار کرو, تم جو بھی اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دیں گے. رزق میں کمی ہے, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کر دیں گے. اولاد کی کمی ہے, اللہ سے استغفار کرو, دعائیں کرو, ذکر کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرما دیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق عطا کر دیا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو گے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دیتا رہے گا, تمہارے مال میں اضافہ کرتا رہے گا, تمہارے رزق میں اضافہ کرتا رہے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرتے رہو گے, استغفار کرتے رہو گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم انکار کرو گے, ناشکری کرو گے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرو گے, استغفار نہیں کرو گے, ان عذابی لشدید, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا عذاب دردناک ہے, بہت سخت عذاب ہے. اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے ہم اس میں سے صدقہ نکالیں, لوگوں میں تقسیم کریں, مسکینوں کو دیں, لوگوں پر خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں اضافہ کرتے رہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور ایک اور واقعہ آتا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا. ایک دفعہ وہ رات کو سفر کر رہے تھے, جا رہے تھے تو کہیں آرام کے لیے ٹھہرے, ایک مسجد کے پاس گئے تو مسجد کے جو انتظامیہ تھے انہوں نے آپ کو آنے نہیں دیا, تو وہ چل پڑے. ایک گھر کے پاس جا کے, ایک روٹیاں پکانے والا تھا شخص, اس کے گھر کے پاس جا کر بیٹھ گئے. تو وہ شخص انہیں گھر کے اندر لے گیا. جب وہ گھر کے اندر گئے, ٹھہرے ٹھورے, پانی شانی پیا, تو وہ انسان جب آٹا گوندھ رہا تھا نا, آٹا ساتھ استغفار کر رہا تھا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا, استغفار کر رہا تھا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جو تو اتنا استغفار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, کیا تجھے اس کا کوئی صلہ بھی ملا ہے؟ کیا جو تیری کوئی خواہشیں پوری ہوئی ہیں؟ کیا جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو میں چاہتا تھا, میری خواہشیں تھی, مجھے صلہ اس کا پورا پورا مل گیا ہے, میری ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں, لیکن میری ایک خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی, وہ یہ ہے کہ آج کل ایک امام ہے احمد بن حنبل, میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میری ایک خواہش رہ گئی ہے. تو امام احمد بن حنبل بولے کہ آج وہ امام اس روٹیاں پکانے والے کے گھر میں ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, استغفار کرے, اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش پوری کر دیں گے, رزق میں اضافہ فرما دیں گے, اس کو اولاد عطا کر دیں گے, مالدار بنا دیں گے, اور بھی جو اس کی خواہشات ہوئیں, کوئی بھی اس کی جو فرمائشیں ہوئیں, اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دیں گے. لیکن اس کا اگر مطلب یہ نہیں کہ اگر ہمیں رزق مل جائے تو ہم گمراہ ہو جائیں, برائیوں کی طرف لگ جائیں. لَإِن شَكَرْتَكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دیتے رہیں گے. اگر تم نافرمانی کرو گے, شکر ادا نہیں کرو گے, ناشکری کرو گے, تو اس کا عذاب بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی لیے میرے بھائیوں میں کوشش کرنی چاہیے, کوئی جو انسان آج کل مہنگائی سے پریشان ہے, مہنگائی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں, رزق میں اضافہ چاہتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, استغفار کیا کریں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.